بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو میں اللہ کا نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے شروع کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے برے اور نرم و سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمان سے اترے اور زمین پر آئے تو زمین نے کہا، اے جبرائیل، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی۔ میں مسکین کمزور ہوں، اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت و تحمل مجھ میں نہیں ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیزدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، سورہ سوات آیت نمبر 71 اور 72 کا مفہوم ہے، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ دن حقیقت میں جمعے کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے جب فرشتے گزرتے تو گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانے کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہو تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی تو روح کے پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام اچھلے اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دیے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 37 کا مفہوم ہے، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکے جانے کے بعد میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور صاف صاف انکار کر دیا، اور بولا تو یہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کو تو نے مٹی سے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ اس نافرمانی پر شیطان مردود ہوا اور دھتکار دیا گیا اور اس کو فرشتوں سے نکال لیا گیا۔ تو شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس اور ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری اولاد ہے، امتوں کے آخر میں سے ہے اور اس کا
کا نام داؤد ہے۔ عرض کی اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے اور اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر میں سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، بس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔